آخر دن بھی میں نکا غائب ہی رہا. میں کسی کو مینوں کہندے سن وہ نکا غائب ہے. میں آخر چنگا شہید ہو گیا تو نال دی لاش لے کے لاہور جاواں گے, مزہ آئے گا. سانو تو کہتے جڑا بندہ ایویں یرمو ہوئے تو اس نو کی پتہ ہے ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہوتا ہے. ناموس رسالت کا مسئلہ یہ ہے, ہاں جی 12,000 شیلوی ہوون جیسے کیا ستم کرے دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزما. بالکل کدی بھی پریشانی نہیں ہے. ہاں جی بالکل کدی بھی پریشانی نہیں. تو انشاءاللہ پھر بھی موقع بنیا تو اسی حضور دے دین میں نہیں آنا, لیکن ایک گھر میری تسی یاد رکھنی اے ستیاں دین نہیں آنا. میری تقریر سنن تو بعد جا کے تو او جی کنج مولویاں لے آنا ہے, او مولویاں نو کی پتہ ہے حکومت کرن دا, تسی مولویاں نو آن تے دیو. میں تانوں سچی یہ گل کر رہا اے تے 50 قسم دے تواڈے کو ٹیکس لیندے نا فیکٹریاں کولو. اسلام میں ٹیکس نہیں لوے گا, صرف کہے گا 2.5% زکات دیو. ہاں صرف 2.5% اسلام لے کے تسی ویکھنا تا صحیح زکات لین والا کوئی نہیں ہونا. تسی اشر لوے گا, اس کا فطرانے لوے گا. اے جی سیل ٹیکس تے فلانے ٹیکس قوم نو تباہ کر کے رکھ دیتا. مولوی 50 لاکھ ایک دن دا خرچہ ہے وزیر اعظم ہاؤس دا, تے صدر ہاؤس دا کتنا ہونا ہے, تے جناب وزیر اعلی ہاؤس دا تے گورنر ہاؤس دا کتنا ہونا ہے. انہاں گنڈیاں دے خرچے ایک دن بند کر دیو تے ادھا قرض تے اس دن لے جائے گا پاکستان. ہاں میں تو سچی گل, اے تے اسلام نو گالا مینوں کٹ دین, اصل تے اسلام دے خلاف بول دین بھائی اسلام دی گلاں کرنا. اقبال کہندا ہے جانتا ہوں میں ابلیس دی شورا مجلس شورا بلائی ابلیس نے, او دے وچ ٹرمپ بھی آیا, مودی بھی آیا, اسرائیلی بھی آیا, ہاں یما او جناب دوسرا برطانیہ والا بھی آیا, کینیڈا والا بھی آیا. تو کہنے لگا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے. اقبال نے نہ یہ لکھیا ابلیس کا خطاب مجلس شورا, کہندا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں. یہ راتی تلاوت سن کے جھومن کے صحیح, لیکن سویرے کہن کے قرآن دا نظام کن جانا. یہ قرآن دی گل کدی نہیں کرو. کہندے ایویں مولی خادم لگا رہندا قرآن دا, کہندا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کدی. 70 سال ہو گئے قرآن نال مذاق کر دیاں, 70 سال ہو گئے قرآن نال مذاق کر دیاں. او وزیر اعلیٰ جڑا اس نے گل بھی نہ سنی, او زینب دے پیو دی, او دے سپیکر اپنے ہاتھ نال بند کیتا ہے. ایڈا بھی کوئی ہونا بڑا فرعون کہ مظلومہ تے مقتولہ بچی تے مظلوم پیو انہوں گل کرن دی بھی اجازت نہ ہوئے. تے میں جس اسلام دی گلاں کرنا نا او تے حضرت عمر نو ممبر اتے پوچھ لینا, دسو جی اے کرتا کتھوں بنیا. اے تے مطلب صحابہ تے پوری امت صحابہ دی کردے راہ نو نہیں پہنچ سکتی. جدے پوچھا جا سکتا ہے کتھوں بنیا جی کرتا, تے حضرت عمر اے نہ فرمان ناپ لو, انہوں پتہ نہیں میں عمر ہاں. ایک مظلومہ بچے ہی دی تے مقتولہ بچی دے پیو دی گل بھی نہ سنے, اپنے ہاتھ نال سپیکر بند کر دے وے. جڑا او دا نال ایڈا ظالم ہے تے تواڈے میرے نال کتنا ظالم ہونا ہو بندہ. تواڈے بارے میرے او دے کی نظریات ہونے کہ اس قوم نو کس طرح برباد کرنا. تے جنہاں نو نہیں نہ سمجھ آندی انہاں نو ساڈی گل نہیں, انہاں نو قرآن و حدیث بھی نہیں سمجھ آندا. ہاں انہاں نو مسئلہ ختم نبوت بھی نہیں سمجھ آیا. ہاں جی اس تو بعد بھی جس بندے نو ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھ نہیں آیا او مولی خادم دے گاٹے لگدا مڑ کے کہ جناب نہیں مولی خادم ڈاڈیاں گلاں کرنا. میں کہا جلیا ڈاڈی گل یہ نہیں کردا, میں تے وہی کچھ بیان کرنا جڑا قرآن تے حدیث وچ موجود ہے. ہاں جی تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت. اقبال بولیا, کہنے لگا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدروا نہیں دین شہبازی. اقبال کہندا ہے تے شہبازاں دا دین سی, تو بدلیا نال شریعت بھی بدل گیا. اے شہبازاں دا دین بٹیریاں دے موافق تے نہیں نہ ہو سکتا. ہاں جی ہاں جی میں جس دین دیاں گلاں کرنا ہو تے حضرت عمر نو نپ لیندا. ہاں میں جس دین دیاں گلاں کرنا ہو تے حضرت عمر دے سامنے مائی گل کرے تے حضرت عمر رو پیندے. مائی گل کیتی حضرت عمر ملک شام تو واپس آ رہے, عبداللہ بن مسعود بھی نال تے مولا علی بھی نال. حضرت عمر فرمان لگے یار تسی علیحدہ ہو جاؤ, میں اپنی رعایا دی خبر لواں عمر دے بارے انہاں دا کی خیال ہے. حضرت عمر چل دے ایک مائی بڈھی دے خیمے چلے گئے. مائی ہوری اتنے بیٹھے, فرمایا مائی, انہوں نہیں پتا مائی نو اے ہی عمر ہیں. انہوں نے کہا مائی جان دی عمر کتھے؟ انہوں نے کہا سنیا ملک شام گیا, اس تو زیادہ میں نو ضرورت بھی کوئی نہیں عمر دے بارے کوئی جانن دی. حضرت عمر چونک گئے, فرمایا مائی خیر ہے عمر نال اتنی ناراض ہیں؟ انہوں نے کہا ناراض نہیں ہونا, جدوں تو حکمران بنیا میرے خیمے خبر لینی نہیں آیا. حضرت عمر فرمان لگے مائی تینوں پتہ نہیں اتنی وڈی سلطنت ہوتی تیرے خیمے کیویں عمر. تے مائی نے کیا عمر نو جا کے پیغام دیویں اتنی سلطنت رکھے جے دے خیمے جا سکدا, باقی چھڑ دیو. اے مائی نے حضرت عمر دے سامنے گل کی.
تو پتہ ہے پھر حضرت عمر یہ نہیں فرمایا بھائی نپ لو مائی نو، فرمایا واہ عمر، آپ اتنے کھڑے ہو کے رون لگ پے تو فرمایا واہ عمر واہ عمر، فرمایا واہ عمر واہ عمر، اے مائی تیرے نال ڈاڈی گل کر گئی۔ تو مائی دی گل سن کے جنہ دی نگاہ نال سورج بھی بے نور ہوئے، اتنا جلال ہوئے، جدا خط دریائے نیل سٹیا جائے تے وہ بھی چل پوے، زمین تے ڈنڈا مارن تے زمین ہلتی بند ہو جاوے، تے تیل رڑیا ہوئے تے لونڈی رو رہی ہوئے تے فرمایا زمین تیل باہر کٹ، اتنی شانہ دے مالک ہون تے مائی گل کرے تے عمر رو پون، تو بھی خیمے والی مائی۔ میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا، اے اسلام تخت تے آئے گا تے غریباں دی گل ہوئے، بس میں کدی بھی نہیں کہا مولویاں نو لیاؤ، پیراں نو لیاؤ، فلانے نو لیاؤ، میں کہندا محمد عربی دا دین لیاؤ، بس اس دین تخت تے لیاؤ۔ ہاں بالکل، اسی تسی جیڑی ڈیوٹی لائی مولی خادم دی ڈی چاؤ کے جھاڑو دے، تسی کہنا جھاڑو دے تھے میں جھاڑو دے در، اسانو کی کرنا ہے؟ خدا نے وہ بندے اتے آؤ، حضور دا دین لے آؤ۔ صدیق اکبر دنیا تو جان لگے تے دو چادراں فرمایا نویاں لے لینا تے ایک چادر آپ دی بیماری دی حالت جو تے پئی سی، ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا دھو کے مینوں پوا دینا۔ ام المومنین رو پئیاں، انہاں کہا ابا جی اسی اتنے تو کمزور نہیں نا تانوں پورا کفن نہ دے سکیے، فرمایا بیٹی نہیں، جس مقام تے میں جا رہا ہوں تے کپڑے نہیں پوچھے جاندے کہ کیڑے پا کے تو آیا۔ اتنی شانہ دے مالک ہوون، اسلام مقروض ہوئے قیامت تک صدیق اکبر دا، حضور فرماندے میں سارے دے قرضے اتارے، صدیق کا قرضہ نہیں اتاریا۔ اتنی شانہ دے مالک ہون، حضرت عمر کمنو دل ناڑی نیکی دے دے، جدو تو مرتدین دے خلاف لشکر بھیجا تے منکرین ختم نبوت دے خلاف او نیکی دے دے یا غار والی نیکی دے دے، عمر دیاں ساریاں نیکیاں لے لے، اتنی شانہ دے مالک ہون تے دنیا تو جاندیاں کمن نہیں نہیں مینوں کپڑے اچھے نہیں چاہیے، یہ تو قبر وچ پوچھا جائے گا صدیق دے اعمال کیڑے۔ میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا، ہاں جی، افضل الخلق بعد الرسول ہون۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر تنخواہ لئیے، پتہ ہے تانوں تنخواہ لے کے، لیکن تنخواہ کتنی لئی جڑی عام ایک مزدور دی تنخواہ سی مدینہ منورہ چ، باہر جا کے ایک ایک لاکھ ڈالر دی رات ایک ایک کمرے گزار دین، جس قوم دے تھار دے بچے بھوکے مر رہے ہون۔ صدیق اکبر ایک دن اپنی بیوی نو کیا فرمایا آج مٹھے تے دل کردا، انہاں کہا مٹھا کتھوں لیا بھی، تنخواہ ہی نہیں اتنی لبدی، مٹھا تو میں نہیں پکا سکتی۔ کچھ عرصے بعد صدیق اکبر دے سامنے انہاں مٹھا رکھیا تے فرمایا آج یہ مٹھا کتھوں آ گیا، انہاں کہا جڑی تنخواہ لبدی نا تھوڑا تھوڑا میں بچاندی رہی۔ صدیق اکبر مٹھا نہیں کھادا، اٹھ کے چلے گئے بیت المال دے خزانچی کو، فرمایا صدیق کی اتنی تنخواہ کم کر دو۔ میں اس اسلام دی گلاں کردا، توجہ جی توجہ، صحابہ دے ذائقے زبان دے نہیں سن، تواڈے میرے کوئی 20 قسم دے کھانے کھائیے تا ذائقے بدلنے، 20 قسم دے کپڑے پائیے تا ذائقے بدلنے۔ صحابہ کو کوئی یہ سمجھتے کوئی مخلوق ہی اور سی، نا نا، وہی جناب 6-7 فٹ دے صحابہ دے قد سن، ہاں جی انہاں دے بھی بچے سن، انہاں دے زباناں دے ذائقے بھی سن، وہ حکمران بھی سن، سلطنتاں بھی ہوئیاں، قیصر و کسریٰ بھی فتح ہوئے تے 36 پیوند لگے ہوئے، حضرت عمر بیت المقدس چلے گئے، 36 پیوند لگے سن جدو مائی نال گل کر رہے سن اس ویلے خیمے میں، 36 پیوند لگے ہوئے سن تے مائی جدو حضرت بعد وچ آئے نا عبداللہ بن مسعود تے حضرت علی، انہاں کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، تے مائی چونکی، مائی سر نو ہاتھ مارن لگ پئی۔ میں عمر دے سامنے اتنی ڈاڈیاں گلاں کیتیاں، پر میں مائی نہیں 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 تیرا حق بندا سی تو عمر دے خلاف گل کر دی، عمر آیا جی نہیں تیرے خیمے، دھی بھی قتل ہو جائے، زیادتی تو بعد قتل ہو جائے، اس دے پیو دی گل سننا بھی روادار نہ ہون، اے تسی چاہندے ہو او ہو نگی چادر تان کے سو گئے، پاکستانی نگی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پچھان کے سو گئے، لٹن والیاں رج کے لٹیا، جاگن والے جان کے سو گئے۔ بس اے ہویا ہے، سارے نو پتا ہے بندہ کون ہے، لیکن نگی چادر تان کے سو گئے۔ انہاں کہا نہیں جی زینب، کئی زینباں لٹیاں گئیاں، یہ تو ایک زینب دا واقعہ آیا، کئی زینباں لٹیاں گئیاں، انہاں زینب ڈاکٹر عافیہ صدیقی دی ماں اثر تو لے کے عشاء تک میں نے داستان سنان دی رہی، کہندی تو اگر 10 دن بھی رویں تو میری داستان نہیں مکنی۔ کہنے لگی پہلے ہی تو بندہ آیا جی میری گل سنی، میرے نہ تو فوٹو کھچان آنے لو، وہ گھر دا سارا سامان وک گیا، ایک مکان انہوں دا رہ گیا، تو کہنے لگی میرے کو تو ڈالر لے کے عافیہ صدیقی نہ گل کرانے، تو ڈالر بھی پاکستانی لینے، تو ویچی بھی ہے نا جناب بلگراں ایتھو کراچی ایئرپورٹ تو نپائی انہوں نے دیتی۔ وہ پتر بھی میں نے ملیا، وہ عمر 20 سال ہے، 16 سال کڑی نو ہو گئے قید، اس ویلے 5 سال وہ عمر سی،
آج ہمیں انسانیت کے لوگ منڈے کو پوچھا میں کہا تو 3 سال جدو بلگرام بیس ہوتے رہا قید اپنی ماں نال تے تو اپنی ماں دے نال رہا کمرے وہ کہنے لگا جی میں نے تو ایئرپورٹ تو نہ علیحدہ کر دیتا سی. میں کہا پھر امریکی جڑے سانو انسانیت دے درس دیندے تیرے نال کی رویہ سی انہاں دا. وہ بچہ میں نے کہنے لگا وہ دی عمر 20 سال ہے. وہ کہنے لگا میں کمرے جس سے اکیلا قید سی میری بہن دوسرے کمرے قید سی. وہ دی عمر میرے خیال 3 سال ہونی تے ادی عمر 5 سال ہونی تے جڑا دودھ پیندا او دا بچہ سی انہاں کھس کے اسے ویلے زمین تے مار دیتا سی. ہمیں امن کے درس جو دیتے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. وہ کہنے لگا امریکی فوجی جدو میرے آندے سن نا کمرے تے مینوں فٹ بال بنا دے سن. کوئی ٹھڈا مار کے اس کو نہیں چھوڑ دیندا سی ادھروں ٹھڈا مار کے اس کو نہیں چھوڑ دیندا. اے انسانیت جڑے سانو درس انسانیت دے دین اے انسانیت جڑی میں اسلام دیاں گلاں کرنا. حاتم تائی دی دھی ننگے سر حضور دے سامنے آئی قید ہو کے. ایک ساڈی کڑی قید ہو کے گئی عافیہ صدیقی. ایک حاتم تائی دی دھی حضور دے سامنے آئی. اقبال کہندا دختر اکرا چوں نبی بے پردہ دید چادر خود پیشے روئے او کشید. حاتم تائی دی دھی جدو ننگے سر آئی تھی حضور نے یا المزمل والی چادر لا کے دے سر ہوتے دے دیتی. میں اس اسلام دیا گلا. حضور نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ کہا جی مجھے رہائی دے دیں. حضور نے فرمایا رہائی ہو گئی. فرمایا اور کیا چاہتی ہو؟ کہا ایک سواری دے دیں سواری کا خرچہ دے دیں میں ملک شام جانا چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا اس کو سواری بھی دے دو اس کو خرچہ بھی دے دو. جب حاتم تائی کی بیٹی ملک شام پہنچی نا عدی بن حاتم بھائی کے پاس انہیں کہسی میں حضور دا کلمہ نہیں پڑھنا. جدو اے پہنچیاں نا تو انہیں کہا دسو مسلمانہ نے تواڈے نال کیا کیتا؟ عدی بن حاتم دی بہن کہنے لگی اینج نہیں مزہ نہیں آنا تو جا تے صحیح ایک باری ویکھتے تے حضور دا چہرہ انور کے ہو جا حضور دیاں زلفاں کے ہو جیاں حضور مسکراندے کے ہو جائیں حضور گلا کے ہو جا کر دیں حضور دے ہاتھ کے ہو جائیں حضور چل اینج نہیں تینوں سمجھ آنی اتھے ایک باری جا صحیح تو پھر میں بھی آ رہی ہوں کلمہ پڑھن تو چل میں تینوں لین آئی ہوں. تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا مجھے ہر ادا نے مزہ دیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. ہاں جی میں بچوں گل مکانی بھی ہے میں تے شکر ہے دروازہ کھل گیا میں نہیں تو پھر نہیں سی آنا انہاں دی محبت ہے جڑی میں آ گیا. 2-4 گلاں سن حضور دا دین لیاؤ مر تے انج بھی جانا ہے جاندے جاندے اعلان ہو جانا ہے تانوں اللہ سلامت رکھے. میں اپنی گل کر رہا مولوی خادم مر گیا تساں کہنا انا للہ و انا کیوں جی کھڑی تو دیکھا ہاں جی نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. شاعر کہندا پرانی قبر میں اکھڑی ویکھی تے نہ وچ قبر دا کوئی کفن دا کوئی نشان آیا تے نہ کوئی بدن دا نشان سی. اور میں اپنی آنکھ نال حضرت شاہب المالی لاہور ہوٹل دے قریب ہے نا میں اتنے اوقاف دی طرف امام سی تے قبر کھودن لگے دربار دے ہاتھ باہر تے وہ قبر نال والی کھل گئی تے وہ کہنے لگے جی بالکل صاف قبر ہے. میں کہا نہیں یار کوئی تلاش تے کرو نا نال کوئی کفن کوئی جناب ہڈی کوئی وال کوئی شاید ہو. انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں. میں کہا یار نہیں کچھ تو ہونا ہے. میں پھر عصر دی نماز پڑھ کے گیا تے میں قبر وچ خود اتریا تے میں اتر کے تے سارے ہاتھ مارا میں وال بھی کوئی نہ لبا. جو قبر کوہن اکھڑی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. آخر تے انسان ایتھے گل آکڑ دا کیڑی گل تو سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے انسان آکڑ دا کیڑی گل تو گندے قطرے چو جمیا آخر مٹی چ رل ویسے. ہاں انہاں کی کرن حضور اللہ دے بندے ہو اج حضور دی شان نے تسی گلاں کرو. ہاں جی اج تسی رسول اللہ دی عزت واسطے گلاں کرو حضور دی عزت واسطے ہوے کانسٹیبل ممتاز قادری جے حضور دی عزت تے پیرا دے جائے تے 60 لاکھ بندہ دے جنازے کون لے آیا. کانسٹیبل تے لکھاں مرے تے اندہ بھی مر جانے. حافظ عدیل ہونا ختم نبوت دا فیض آباد پیرا دیتا او دا والد میرے سامنے بیٹھے تقریر کر رہا میں تو ہسی جاوے اجے 40واں نہیں سی ہویا اور میں آکھا تینوں کی ہویا ہوئے کہنے لگا کی ہویا جی میرے نا تک دی سلام کسے نہیں سی لیا جدوں دا پتر میں حضور دی ختم نبوت تے دیتا پوری دنیا تو لوگ آ کے میرے ہاتھ چوم دیں. میں آکھا اقبال ایک ہی بنیا کہنے لگا تینوں پتہ نہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول
اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. توجہ، کچھ بھی نہیں، بس حضور نال وفا کرنی. ایسے واسطے لگے پھر دیا حضور دا دین تخت ہوتے لے آؤ، رسول اللہ دے دین واسطے محنت کرو. اسلام اتنا غیرت والا مذہب ہے، ایک جملہ بھی کوئی دے بارے خیر دا کہہ دے وے نا تے ہزارہ منہاں وچوں پھر کہندا تو ہن ایدی تعریف کر. اسلام تو اتنا، ہاں جی، یہ بارے کوئی جملہ بھی خیر کہہ دے وے نا تے اسلام پھر کہندا نہیں نہیں ہن تو کوئی احسان کیتا ہے، ہن میں ہزارہ بندے کو تیری تعریف کرا دیا. اسلام کسے دا قرض نہیں رکھتا، انہیں تے صحابہ دا نہیں رکھیا. صحابہ جاؤ دیتے تے جواباً اسلام نے کیسر و کسرت خزانے انہوں نے کہ بس اے لو تسی اے لو. اسلام نہیں قرض رکھتا، تسی چل کے ویکھو تے صحیح نہ یارا اسلام نہ جنہاں نہ تسی چل رہے ہو انہاں تے تواڈے جنازے بھی کوئی نہیں پڑھنے. ہاں جی، دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا. نہیں نہیں یہ تو پاکستان دا مطلب ہے نہ چلیا، مسلمان دا مطلب اگے شہر چ آ رہا، یہ تو پاکستان دا مطلب. دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا. عشق نبی نہیں سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا. وت ہندوستان ہی ٹھیک آسے اتنے نقصان دا مطلب کیا. جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا. اس پاکستان دا مطلب کیا. اس پاکستان دا مطلب اسی دسنا ہے 2018 تو پہلے پہلے دسنا ہے. ہاں انہوں نے پہلے پہلے دسنا ہے. ہر گلی وچوں آواز آئے آیا آیا دین آیا. ہاں پاکستان کا مطلب کیا، تاجدار ختم نبوت. نہ گال کسی نو کٹنی نہ کسی دے لعنت بھیجنی. کتنا بہترین تو انہوں اللہ رسول نے نعرہ دے دیتا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ایتھوں نکلے پوری دنیا مرزائیت اور لبرل کامپن کہ محمد عربی دے شیر جاگ پہ. پاکستان تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ایتھوں نکلے بھائی، ایتھوں نہیں، ایتھوں بڑے نعرے ہو گئے. تاجدار ختم نبوت. فیکٹری والے مالک بھی خوش ہون، فیکٹری بھی جناب خوش ہوئے، وجد چاہے کہ آج ہی ختم نبوت دا نعرہ لگ رہا. تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ایک تے نعرہ جدروں بھی کوئی آوے ووٹ منگن اگے اے ساڑھے منڈے نوجوان کھڑے ہوں، سبحان اللہ کیا مزہ ہی آئے. اور تاجدار ختم نبوت. یہ مزید اگے کوئی ودھے تو ان کا پاکستان کا مطلب کیا. لا الہ الا اللہ دی ضرب اتنی لا. مودی دا جرنل دھمکیاں دے رہا پاکستان نو تاکہ وہ جرنل نو پتہ لگے جاگ پڑے ہیں. ہاں جی، شہاب الدین میں نو ہندو ایک گاڑاں کٹدا فون ہوتے نمبر بدل بدل اور میں نو کہندا تو یہ تقریرہ کیوں کرنا، تو کی چاہندا ہے. میں کہا میں چاہندا بھئی محمود غزنوی پھر آوے، اور کی چاہندا. اور پہلے محمود غزنوی نو گاڑاں کٹ دے، پھر میں انہوں جدو جواب دیواں تے پھر وہ میں نو بھی کٹ دے. صدیاں گزر گئیاں، 1000 سال تے گزرن والا تے محمود غزنوی اج بھی ہندو دا غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا. آخر کوئی غزنوی ضرب لا گیا تے تا پتہ ہے غزنوی دی کی انہاں تے جا کے مورتیاں تے دودھ چاڑے نا تے محمود غزنوی جدو سومنات دا وڈا بت توڑن لگا نا تے پورے ہندو آ گئے. انہاں کیا ہوئے جتنے پیسے لینے نو لے لے، جتنا سونا لینے ہی لے لے، اب بت نہ تول کے لے لے، لیکن ساڑا بت نہ توڑی. لکھ سلام ہوئے غزنوی. انہیں کیا ہوئے کسی اور نال گل کرنا، میں جس نبی دا کلمہ پڑھیا وہ بت ویچن نہیں آئے، بت توڑن آئے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. توجہ ایس گل دا انہوں نے 1000 سال جو غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا. 1000 سال تو بعد بھی محمود غزنوی نو میں نو کہنا تو چاہندا کیویں. میں کہا پتر اسی چاہندے ہیں بھائی غزنوی پھر آوے، شہاب الدین محمد غوری پھر آوے، التمش پھر آوے، علاء الدین خلجی پھر آوے، اورنگزیب عالمگیر پھر آوے، شیر شاہ سوری پھر آوے، یوسف بن تاشفین پھر آوے، موسیٰ بن نصیر پھر آوے، طارق بن زیاد پھر آوے، نور الدین زنگی پھر آوے، صلاح الدین ایوبی پھر آوے، محمود حضرت خالد بن ولید دا غلام پھر آوے. کیوں جی انہاں کول کوئی ہے جو جرنل اے ہندوؤں کول گاں دا موتر پین والے ہسنے والیاں بچوں گلاں نہیں تے رون والیاں باتاں. گاں دا موتر پی کے سانو دودھ تڑیاں لاندا، اسی تے دودھ پیندے. کیوں جی
ہاں ہاں بالکل اے جرنل یہ سارے ٹی وی کہتے ہیں یہ جواب مولوی خادم دے سکتا میں کہ تسی خالی حلوہ خور ہو ویسے تبصرے تسی کر دے ہو جب ڈاڈی گل دی واری آوے تو کہتے ہیں یہ مولوی خادم دے گا جواب میں دوسری گلاں بھی میریاں منو نا ہاں جی جدو ٹرمپ نو جواب دینا ہوئے وہ میں دینا ہے ہاں جی ٹرمپ نو میں جواب دینا ہے میں ٹرمپ نو یہ کیا میں کہا تیرے فوجی تے پیندے نے موتر شراب موتر ہی ہوگا نا ہاں کوئی شراب پیوے یا پیشاب پیوے گل تو ایک ہوئی ہے ہاں جی میں کہا تیرے فوجی پیندے نے موتر ساڑھے فوجی پیندے نے داڑ ساڑھے فوجیاں دے ہاتھ پوا انگلیاں میں آئیں نہ باندھ دیتیاں تو گل کریں جناب پہلے تو ہاتھ پوا تو جڑے خالص خوراک کھان والے ساڑھے فوجی ملاوٹ والی خوراک کھانے پتر پتر میدان لا تے صحیح نہ تو ہاں ایک کوئی لکا ہے پائیں والا ہے ساڑھے کوئی شاہین میزائل بھی ہے غوری بھی ہے حطب بھی ہے خالد ٹینک بھی ہے درار ٹینک بھی ہے ساڑھے کو او فوج ہے جڑے ٹینک دیکھ کے نستے نہیں ٹینک دیکھ کے سر تھلے کر کے ٹینکاں تھلے لیٹ کے کہہ دیں ستم گر دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے ہاں جی ٹرمپ کون ہوتا ہے چوڑا سانو دھمکیاں دینا کیوں جی گاں دا موتر پینے والا ہندو کون ہوتا ساڑھے کو شہاب الدین محمد غوری ہے وہ دا نام لیندے جاؤ تو ہندو ہنجن کم دن کہندے اے کی کرون اے وہ تائیاں تے کہندا تو انہاں دے نام کیوں لیندا میں کہا میں انہاں دے نام لے کے جوان ہو جانا کیوں جی اقبال پوچھا انہیں کیا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا میں امام برحق نہیں میں تے کتا پاک رسول اللہ میں صرف حضور دی امت نو بیدار کرنا مطلب تسی کہو میں اپنے بارے شعر پڑھ رہا اپنے بارے نہیں پڑھ رہا میں کہنا بندہ تقریر ایو جی کرے اگلے تو دھوں تا نکلے کیوں جی اقبال کہنا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے دے کے احساس زیان تیرا لہو گرما دے اور فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے کیوں جی اور فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے اقبال کہتا وہ تیرا رہنما نہیں ہو سکتا جو حکمرانوں کے پیچھے تمہیں لگائے کہتا وہ تو بہت بڑا فتنہ ہے امت مسلمہ کے لیے کہنے لگا نا وہ امام نہیں ہے امام وہ ہے کہ موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے اقبال کہنا موت دے سامنے تینوں کھڑا کر کے کہے ہاں جی ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے کہ تو موت نہ ٹکرا جا تے موت پیچھے ویکھ کے ہٹ جائے نہیں یہ تے محمد عربی دا شعر ہے تے مینوں بھی ڈا دے گا جناب ہاں اقبال ایتھے آ کے گل کیتی ہاں جی اے کیڑی امامت ہوئی بندہ حکمرانہ دے پیچھے قوم نو لائی پھرے ہاں چونکہ حالات ایسے ہیں جی حالات وال میں چلدا نا تے لاہوروں ہی نہیں سی نکلنا 3 بوریاں سن ساڈے کو صرف چھولے دیاں پیسے کیوں جی 3 بوریاں چھولے دیاں سی لے کے نکلے ہاں جی وہ تو جنرل بیچارے نو جا کے سینٹ جام دینا پیا انہاں کہ او انہاں دی مہاراں ساڈے ہاتھ وچ کوئی نہیں سن جے ساڈے ہاتھ وچ ہوندیاں تے انہاں نو اسی جیلم روک لینا سی ہاں یا انہاں کہن تے ساڈے اٹھ جانا سی انہاں دی مہاراں کتے اور دے ہاتھ وچ ہاں او ساری دنیا جان دی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا کوئی ثابت کر کے دکھاؤ گلاں نہ تے گل نہیں نہ بندی جی کیوں جی اسی تے چھولے لے کے گئے اسلام کیا بس تسی ہن آ گئے ہو دسو جی اوتھے کیڑی نعمت جڑی نہیں ملی سان 20 قسم دے حلوے ملے سانو زرداری دا منڈا کہندا انہاں دے حلوے خطرے چ پے گئے میں کہ جلیا ساڈے حلوے تے انگریز خطرے چ نہ پا سکے تسی کون ہو ساڈے حلوے مہنگائی بھی ہو گئی نا قبلہ اسی انہاں نو کہاں گے چلو ڈالڈا پا کے حلوہ پکا دو دیسی نہ صحیح گریاں بادام نہ صحیح لیکن اے تے نہیں نہ ہونا بھئی جڑا موتر اے پیندے وہ تو کوئی تصور ہی نہیں نا اسلام ہاں جی اسی تو حلوہ مڑ کے کھاندے ہیں نا اور کہاں انس بن مالک فرماندے میں 10 سال خدمت کی تھی تو میں حضور دی پسندیدہ چیز کی ہوئی کہ حلوہ اس معنی چ نہیں ہے جس حلوہ مطلقاً مٹھے دے معنی چ جڑا انس بن مالک کہندے فرماندے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی میں حضور نو ویکھیا حضور پسند کی فرماندے سن کان رسول اللہ یحب الحلوہ والاصل کہندے میں ویکھیا تے رسول اللہ مٹھی چیز نو پسند فرماندے سن تے نال شہد نو پسند فرماندے اس حدیث تو ثابت ہوندہ بھئی شوگر مٹھے دا کوئی تعلق نہیں بالکل شوگر والے بیشک مٹھے کھادا کر جدوں حضور دی پسندیدہ ہے تے کباس اے اور ہی کوئی اندر دیاں گلاں وچلیاں اے جڑیاں ملاوٹ والیاں ورنہ مٹھے شٹھے نہ حضور دی پسند جس نوں فرمان تے مضر نہیں نہ ہو سکتا
بالکل شوگر والے رج کے شاید کھان، ہاں جی کھجوراں کھان، کیوں جی بس ملاوٹ والی چیزاں انشاءاللہ لبیک دی حکومت آن دیو جناب، خالص چیز ہر شے لگے، بالکل خالص چیز۔ نمبر 2 مال نہیں وکنا پاکستان، ہاں بالکل پاکستان ہی نمبر 2 مال نہیں وکنا۔ اینج لوگ اپنی زکاتاں روڈاں تے رکھ جانیاں، انہوں نے پتہ ہونا ہے بھائی جڑے اگے لین والے نو بددیانت نہیں، ہاں جی جدوں بندہ اتنے بددیانت نہ ہوئے تے جناب تھلے بھی بددیانت کوئی نہیں ہوندا۔ اچھا وہ پیر میرے علی شاہ صاحب والا خط رہ گیا، اچھا جی میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو، ہاں جی وہ کہنے وہ خط وچ چھڑ گئے بادشاہ، وہ خط سناؤ، لو جی میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو کہ کچھ کھاوے کچھ پیوے کچھ بھیجے رحمان نو، اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو، کیونکہ اتنے رہ کے پیر میرے علی شاہ صاحب کدی نہیں سی آیا ہو، تے فرمایا اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو، اوڑک اس گڈی نے ٹوٹ جانا جڑی چڑھی آسمان نو۔ انہیں جدوں پڑھیا نا شعر تے او دی موت قریب آئی سی، اللہ دے ولی دا شعر پڑھ کے دنیا تو ایمان لے کے چلا گیا، فرمایا تو تے ساڈے نال انج کیتا ہے لیکن جا جاندے جاندے میرے علی شاہ تینوں توجہ جی دوبارہ لو جی دوبارہ جناب، میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو، میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو، کچھ کھاوے کچھ پیوے کچھ بھیجے رحمان نو، اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو، اوڑک اس گڈی نے ٹوٹ جانا جڑی چڑھی آسمان، وہ گڈی تو پھر لیکن فرمایا تو ساڑے نال انج کیتا تے میں جس خاندان نے چوانا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، فرمایا تو سانو نہ ملیا لیکن ان تیرا جان دا وقت آ گیا تے جاندے جاندے میرے علی دا نام تے پڑھ لے ایمان تے لے جا، ہاں ایک باری پھر پڑھا لو جی اج لو جی واہ سبحان اللہ، میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو، کچھ کھاوے کچھ پیوے کچھ بھیجے رحمان نو، اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو، اوڑک اس گڈی نے ٹوٹ جانا جڑی چڑھی آسمان، کیوں یا رسول یا لبیک یا رسول، آپ زندہ باد جناب، تواڈے جا بزرگ زندہ باد، ہاں جی تسی زندہ باد، اے سارے زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ توجہ جی، عن الحسن ابن علی، لو جی ہن پھر میں آل بیت دی گل چھڑی تے لو، عن الحسن ابن علی قال سا، پھر اس تو بعد پیر میرے علی شاہ صاحب دے شعر تے میری گل مک گئی، بس اتنی گل ٹھیک ہے جناب، اجازت لو جی، او نہیں اتنی گلاں ہوندیاں چلے، اور اے نا اتنا لنگر پکایا رجن واسطے تے لنگر ہوندا، اے میں جڑی حدیث پڑھا گا تے بڑا ٹائم لگ جانا ہے، ہاں عن الحسن، توجہ، عن الحسن ابن علی، عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منا تعلق به فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلالو وجو تلالو القمر لیلت البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامد رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها والا فلا یجاوز شعر شحمت اذنیہ اذ ووفرہ اظہر اللون واسع الجبین زج الحواجب سوابغ من غیر قرن بینہما عرق یدر الغضب واقن العرنین لہو نور یحسبہ من لم یتعمل وشم کس اللحیہ سال الخدین دلی الفم مفلج الاسنان دقیق المسروبت کان عنق وجید دمیت فی صفاء الفدہ معتدل الخلق بادن متماسک سواء البطن والصدر عرید الصدر بعید ما بین منکبین ضخم القرادیس انور المتجرد موصول ما بین اللبت والسرت بشار
یجری کالخطیان مما سوا ذالک شعر الذراعین والمنکبین وعال الصدر طویل الزندین رحب الراحة شسن الکفین والقدمین سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسین مسیح القدمین ینبو عنہم الماء اذا زال زال قلا یخطو تکیفا ویمشی ہونا ذریع المشیت اذا مشا کانما ینحط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظروا الى الارض اکثر من نظر الى السماء جل نظر الملاحظة يسوق اصحابه يبدأ من لقي السلام. ادھا ترجمہ پھر پیر میر علی شاہ صاحب کی طیف سرا من طلاته وشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو کوس مثال دسن جتو نوکے میاد تیر چھٹن لباں سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی شانا کھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں سوفا یوتی کا رب کا داست ساں فتردہ تھی پوری آس اساں لج پال کرے سی پاس اساں وشفا تو شفا صحیح پڑیا لاہو مکتو مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں انہاں سکھ دیاں تے کرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہاں بردیاں مفت وکان دیاں تے شلاوت وی آون او گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں توجہ توجہ امام حسن تے فرمایا نبی میرے نانا جان کے ابرو اتنے خوبصورت تھے کہ بندہ دیکھتے ہوئے رہ جائے تو پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا دو ابرو کو اس مثال دسن جتو نوکے میادے تیر چھٹن فرمایا کی پوچھ دے ہو بس وہ انجے جی میں تیر بندے نو گھائل کر جاندہ سی نا پیر میر علی شاہ صاحب فرماندے او میرے جد امجد امام حسن نے انجی لکھیا میں جدو آپ دے ابرو ویکھے تے ابرو ویکھ کی میر علی شاہ ڈھائے پہ جا کیوں جی پھر زلفاں امام حسن تے فرمایا میرے نانا جان دیاں زلفاں مبارک اس طرح سن پھر کنگھی فرماندے کتے تک آندیاں پھر حضور دی مانگ مبارک تے پھر میرے علی شاہ صاحب فرمایا طیف و سرا فرمایا زلفاں میں جو خوشبو انج اٹھی میرے علی شاہ اتھی ڈھائے پیا میں کہا پھر اور کی ہویا فرمایا لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی میں نو آج جڑے لوگ کہتے ہیں میں نو حضور دی زیارت ہوئی تھی انہاں دے چہرے ہوتے میں نے کوئی اثرات نہیں نظر آنا میں پھر پریشان ہو جانا ہاں جی کدی زندگی تمنا بھی نہیں گزری کہ حضور دی زیارت ہوئے ہاں جی کدی بھی میں تمنا بھی نہیں گزری اب بعض جی وغیرہ زیارت ہوئی تو میں پھر پریشان ہو جاتا میں انہوں دی کدی نہیں انہوں نے کچھ کیا لیکن میں کہ یار زیارت ہوئے تو پھر حالات انج بڑھاتے بڑھیں لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولو ساہاں نال دل لگیا بے پرواہاں نال کیا دل لگیا بے پرواہاں نال جتھے دم مرن دی نئی مجال صلی علیہ ذوالجلال میں نے کئی کہنے میں نے اتنی باری زیارت ہوئی میں کہا پیر میر علی شاہ صاحب تے کہنے کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے باز شراب خراب ہوئے سرشارت بے تاب ہوئے انہاں خونیاں مست نگاہاں نال کیتی وچ غماں غلطان ہوئے اندر یاد سجن مستان ہوئے حیران تے بہوں پریشان ہوئے انہاں پیچیاں زلف سیاہاں نال دل لگیا بے پرواہ